مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درس قرآن کریں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے کہ جن کی ذریت میں سے، جن کی اولاد اور جنریشنز میں سے اللہ نے بہت سے انبیاء کرام ہمیں عطا کیے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کا جو سلسلہ نسب ہے یہ آفٹر 10 جنریشنز حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. دیٹ ہی از ابراہیم بن تارح بن ناہور بن سیرد بن ریو بن پیلگ بن ایبر بن صالح بن ارفخشد بن شام اینڈ بن نوح. کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بن تارح بن تاہور بن ساروگ بن راغو بن فالغ بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام اور بن نوح کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلسلہ نسب ہے کہ آپ 10 واسطوں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور ابراہیم واز دا نکڈ نیم ایز ابو دفان کہ ان کا جو نام نک نیم تھا وہ ابو دفان بھی تھا. It is said that when his father Tariq was 75 years old, Ibrahim alayhi salatu wasalam and his other brothers Nahor and Haran were born to him. Haran had a son called Lut. He was also a prophet, and Hazrat Lut alayhi salatu wasalam جو تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے real nephew تھے. It is also said that Ibrahim was the second son of his father, and Haran had died during the life of his father in the land he was born in, the land of Babylon. یہ بیبلون جو تھا یہ ایک جگہ تھی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے آپ پیدا ہوئے تھے. This is the most famous and credible opinion among the historians. Ibn Asakir has authenticated this opinion and said that he was born in Babylon. اور حضرت ابن اساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بیبلون شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ اپنی فیملی کے ساتھ کنعان میں آئے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام's dad name is Tariq. Tariq took his son Ibrahim, his daughter-in-law Sarah, his grandson Lut, and the son of Haran, and set off from the land of Chaldeans towards the land of Canaan. However, when they stopped at Haran, Tariq died at the age of 250 years. کہ جو آپ کے والد تھے ان کا وصال 250 سال کے عمر میں ہوا تھا. And then they set off for Canaan, the land of بیت المقدس. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیلسٹائن میں بیت المقدس کی طرف اپنی فیملی کے ساتھ حضرت سارہ کے ساتھ رہے تھے. اور ڈفرینٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بیت المقدس میں سیریا کی طرف گئے تھے. ان سیریا پیپلز they were used to worship the 7 stars, and those who lived in Damascus were followers of the religion. They would turn their faces towards the North Pole and worship the 7 stars with peculiar rituals involving verbal utterance and physical activities. کہ جو سیریا کے رہنے والے لوگ تھے اور جو دمشق کے رہنے والے لوگ تھے وہ 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہرن جن کا نام تھا،
وہ بھی ان 7 ستاروں کی اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. انشاءاللہ فردر ہم لوگ ڈسکس کریں گے. قرآن میں بھی بہت سی جگہوں پہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بلیو ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس کے بارے میں اللہ نے بہت سی جگہوں پہ قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے. اور ان کے جو باپ تھے، ان کے جو بھائی تھے، وہ سب کے سب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اینڈ سو دے ور نو بلیور ایکسپٹ ابراہیم علیہ السلام، ہز وائف سارا اینڈ ہز نیفیو لوط علیہ السلام کے صرف 3 یہ لوگ تھے. ایٹ دیٹ ٹائم they were used to believe on Allah subhanahu wa ta'ala کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے. It was the Prophet Ibrahim alayhi salam whom Allah had appointed for the purpose of eliminating those evil of that time. Allah granted him wisdom in his childhood and sent him as his messenger and made him as his friend in his old age. Allah خود قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ انبیاء میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. And we bestowed upon Ibrahim before his rectitude of conduct and we knew about him well. کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکمت اور دانائی اور وزڈم عطا کی تھی، اور وہ حکمت اور دانائی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، کبھی شرک نہیں کیا تھا. Meaning that we knew well before that he was well placed and eligible for the rectitude of conduct and rushd, guidance تھی، اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت تھی. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ سورہ انبیاء کی ورس میں پڑھ رہی ہوں. وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ ورس نمبر ہے 16 سورہ انبیاء کی. اور ابراہیم نے جب اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور تم اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور میں come to the verse number 17 انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بے شک میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. And this is the Ibrahim alayhi السلام said to the peoples of his nation, and when he said to his people, worship Allah and fear him, that is best for you if only you knew. For what you worship other than Allah are only idols. کہ تم خدا کے علاوہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دیتے. اینڈ یو انوینٹ فالسہڈ، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو. اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ لا یملکون لکم رزقا، اور یہ تمہیں رزق بھی عطا نہیں کرتے. فابتغوا عند اللہ رزق، پس اپنے رزق کو اللہ ہی کے پاس تلاش کرو. واعبدوا واشکروا، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اور بے شک اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. Those whom you worship other than Allah have no power to provide you with sustenance. So seek provision only from Allah subhanahu wa ta'ala and worship him and be grateful to him, and to him shall you will be returned. And if you disbelieve, then nations have disbelieved before you. یعنی کہ ان سے پہلے جتنے نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے اپنے انبیاء کرام کا انکار کیا تھا، تو اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اپنی قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں قریباً 4-5 مقام پہ انہوں نے یہی اپنے قوم سے کہا تھا کہ آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو آپ کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچاتے. اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ. This is the verse number 16 to 18 from Surah Al-Ankabut. Have you not seen how Allah originates the creation? کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں کس طریقے سے پیدا کیا؟ ان ذلک علی اللہ یسیر. And then repeats it. Indeed, this is an easy matter for Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے پھر ان کی جگہ اور لے کر آتا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے تو ہر کام آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، اور دیکھو اور زمین میں پھرو کہ کس طریقے سے اللہ نے ایک قوم کو لے گیا اور اس کی جگہ دوسری قوم کو لے.
اور اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی فیملی میں جب انہوں نے اپنے خاندان والوں کو اللہ کی دعوت حق و تبلیغ شروع کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آپ نے اپنے والد ان سے کہا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اینڈ دس از دا ورس فرام سورہ مریم 41 to 45 کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ سے کہا تھا، اور اس چیز کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے۔ His first call was directed to his father. He worshipped idols as a father, and he deserved his most sincere advice. And Allah said in Quran about this, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب میں ٹرانسلیشن پڑھنے لگی ہوں from verse 41 to 45 سورہ مریم 16 سپارہ۔ And mentioned in the book of Ibrahim, surely he was a man of truth, a prophet, when he said to his father, "O my father, why do you worship that which can neither see or hear?" کہ اے ابا جان آپ اس چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو کہ نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی بھی قسم کا نفع پہنچا سکتا ہے، nor can avail you anything. O my father, I have received such knowledge as has not come to you, so follow me and I will guide you to the straight path. اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم لایا، علم وہ علم ہے ما لم یأتی کا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آف کورس وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پیغمبر تھے اور اللہ نے انہیں علم حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میرے پاس وہ علم ہے یأتی کا جو آپ کی طرف نہیں آیا، فاتبعنی، پس آپ مجھے فالو کیجیے، اہدیک صراطا سویا، I am going to guide you for the straight path. O my father, do not worship Satan. Surely Satan is rebellious to Allah, the most gracious. O my father, I fear lest a chastisement afflict you from Allah, the most gracious, and so you become a companion of Satan. کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ آپ شیطان کے فالوورز بن جائیں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ، میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ جب آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں۔ یہ انبیاء کرام کے لیے بہت یہ آزمائش ہوا کرتی تھی کہ ان کو ان کی فیملیز بھی، یعنی کہ جو سب سے زیادہ کلوزڈ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو بھی دعوت حق و تبلیغ دینی ہوتی تھی، اور کچھ فیملیز ہوتی تھی انبیاء کرام کی جو ان پر ایمان لے آتے تھے، اور کچھ نہیں ہوتی تھی جو نہیں لاتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، انما الاموال والاولاد فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کی اولاد نے بھی آزمائش بنی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھی، ان کی جو زوجہ تھی وہ بھی آزمائش تھی، کہ اس طریقے سے انبیاء کرام کی ایون اولادیں بھی بعض اوقات ان کے کہنے میں نہیں آئی تھی۔ لائک وی آر ریڈنگ دا conversation between حضرت ابراہیم علیہ السلام and his father آزر، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ جب اللہ آپ کو عذاب پہنچائیں اور آپ شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں۔ ورس نمبر 46 to 48 سورہ مریم 16 سپارہ۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، and then the father of Ibrahim replied, are you turning from my gods, O Ibrahim? Surely if you do not relent, I shall stone you, and now leave me alone for a good long time. یہ انبیاء کرام کو ان کے اولاد اور ان کی فیملیز کی طرف سے کتنی مشکلات تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ مجھے اس چیز سے منع کر رہے ہو کہ میں اپنے بتوں کو چھوڑ دوں، اگر تم اس چیز سے مجھے منع کر رہے ہو اور تم اس چیز پر مجھے فورس کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے میں تم پر لَأَرْجُمَنَّكَ I shall stone you، میں تمہیں پتھر سے ماروں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا and now leave me alone for a good long time. Then Ibrahim alayhi salatu wasalam said, peace be upon you, I will pray to my Lord to forgive you. Indeed, he is to me the most gracious, and I am leaving you and those whom you invoke besides Allah, and I will invoke my Lord
that I may be blessed in my invocation. کہ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے رب تعالی بے شک استغفر لک ربی، اے میرے باپ نے آپ کے لیے بھی اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہوں، انہ کان بی حفیہ، اور بے شک میرا رب مجھ پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. حفیہ کے معنی ہے موسٹ گریشیس. I will pray to my Lord to forgive you. Indeed, He is to me the most gracious. Ibn Abbas thus narrated that the word Hafiya in the verse mean kind and gentle, which meant Allah subhanahu wa ta'ala was kind to me in granting me His guidance to worship Him and to worship Him in the proper way. So He said, and I am leaving you and those whom you invoke beside Allah, and I will invoke my Lord that I may be blessed in my invocation. اور اللہ جو ہیں رب عسى الا اكون بدعاء شقيا، اور بے شک جو میرا رب ہے اس چیز میں مجھے میری ضرور مدد کرے گا کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں آپ کی بخشش کی. اینڈ انڈیڈ ابراہیم علیہ السلام sought forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for his father as he promised him. So اسی طریقے سے however when it became clear to him that he was an enemy to Allah, he disassociated himself from him, as the Quran said, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ لِإِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ عَنْ مَوْعِدَتِهِ. سورہ توبہ میں اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، اینڈ ابراہیم's act of seeking forgiveness for his father was only because of a promise he had made to him. But when it became clear to him that he was an enemy of Allah, he disassociated himself from him. Surely Ibrahim was most tender-hearted, forbearing. اور اسی ان ابراہیم لَأَوَّاحٌ علیم کہ ابراہیم بہت ہی نرمی اور حلم والے ہیں، کہ اللہ نے انہیں فرما دیا تھا کہ جو بھی ایون انبیاء کرام کے جو والدین تھے، اگر وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں جاتے تو ان کی بخشش و مغفرت طلب کرنا یہ بھی انبیاء کرام اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک بہت بات تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ بے شک ابراہیم کو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میری بخشش طلب کریں گے اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن جب انہوں نے جان لیا انہو عدو للہ کہ ان کا باپ رب کا دشمن ہے، کہ انہوں نے اپنے باپ کو بھی تبلیغ کی تھی اور ان کا باپ جو ہے رب کا دشمن ہے، ان ابراہیم لَأَوَّاحٌ حلیم، تو ابراہیم جو تھے وہ تو بہت ہی نیک اور بردبار ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا. On another time in the Quran, سورہ الانعام میں آ رہا ہے کہ and when Ibrahim said to his father Azar, do you take idols for gods? Indeed, I see you and your people in manifest error. کہ میں دیکھتا ہوں انی اراک اے باپ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وقومک اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی میں. کہ this verse shows that the name of the father of Ibrahim علیہ السلام was Azar. اس میں بھی بہت سے لوگ جو تھے مطلب کہ اس چیز سے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن according to this verse from سورہ الانعام کہ اس میں یہ ہے کہ سورہ انعام کے مطابق ابراہیم لِأَبِيهِ آزر کہ ان کے باپ کا نام آزر تھا، اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. So however the majority scholars and genealogists including Ibn Abbas say that his name was Tariq, while Ahlul Kitab, the peoples of the book, also say Tariq. اسی طریقے سے اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ ان کے باپ کا نام تارخ تھا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Thus we did show Ibrahim alayhi salatu wasalam the dominion of the heavens and the earth, that he would be certain in his faith کہ وہ اپنے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ وہ اپنے فیتھ میں اتنے مضبوط ہوں گے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. کیا ہوا تھا؟ This is the verse from Surah Al-An'am کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کا مائنڈ تھا وہ بچپن سے کیا تھا کہ آپ بچپن سے ہی بتوں سے شرک سے دور بھاگتے تھے،
اور قرآن اب ان کے یہ بچپن کے واقعات بتا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ کس طریقے سے ان کا باپ ان کو بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کہتا تھا. اور ایک دن کیا ہوا, when the night outspread over him he saw a star and said, this is my Lord. But when it set, he said, oh, I do not love the ones which set. انہوں نے کہا میں تو اس کو محبت ہی نہیں کرتا اور اس کو رب نہیں مانتا جو کہ غروب ہو جائے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, فلما رأى الشمس بازغة, پھر انہوں نے سورج کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو 7 سٹارز یعنی کہ لوگ اس دور میں بتوں کی پوجا کرنے کے علاوہ ستاروں کی, چاند کی اور سورج کی پرستش کیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جب رات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک لوگ اس چاند کو اپنا رب کہتے ہیں, تو بے شک جب انہوں نے صبح دیکھا تو وہ ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا میں تو اس چیز سے محبت نہیں کرتا اور اس کو رب نہیں مانتا جو ڈوب جائے. پھر انہوں نے اس طریقے سے قمر بازغن, انہوں نے چاند کو دیکھا, انہوں نے ستاروں کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے ضرور ہدایت عطا کرے گا. ان لاکونن من القوم الضالین, یوں نہ ہو کہ میں ان گمراہی والی قوم سے ہو جاؤں. اور اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة, اور جب انہوں نے when he saw the sun rise he said, this is my Lord, this is greater, یہ تو بہت روشن ہے, بہت بڑا ہے, ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. but when the sun set he said, oh my people, surely I am free of that which you associate with Allah subhanahu wa ta'ala. تو انہوں نے کہا قال ان یا قوم انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم تم سب کے سب گمراہی میں ہو اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, مما تشرکون, ان تمام شرک والی باتوں سے جو تم کرتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. This is the verse from Surah Al-An'am. I have turned my face sincerely to Allah, the one who created the heavens and the earth, and I shall not be one of those who associate partner with Allah subhanahu wa ta'ala. یہ عموماً ہم لوگ نماز سے پہلے یہی کہتے ہیں, انی وجہت وجہی للذی, کہ ہم اپنے چہرے کو اس رب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. وما انا من المشرکین, اور ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. وحاج قومہ قال اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی, اور and his people argued with him, اور ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے جھگڑا کیا. and he said to them, do you dispute with me regarding to Allah when he has guided me. تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ کیا تم مجھے اس چیز سے جھگڑا کر رہے ہو کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں. الا ان یشاء ربی شیئا, and I fear not those whom you associated with him unless my Lord wills otherwise. وَسِعَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, the knowledge of my Lord embraces all things. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ, will you not be admonished, کہ آپ اس چیز سے کیوں نہیں نصیحت حاصل کر رہے کہ سورج کو, ستاروں کو دیکھا وہ چمک رہے ہیں, کہاں ہو سکتا ہے یہ میرا خدا ہو. جب ستارے ڈوب گئے کہا میں تو ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا. چاند کو دیکھا کہ بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ میرا خدا ہو. چاند ڈوب گیا, آپ نے کہا میں ڈوبنے والوں کو محبت نہیں کرتا. سورج کو دیکھا اور اس کی روشنی کو دیکھی اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہی میرا خدا ہو. جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں تو ان ساری چیزوں سے بری ہوں, مما تشرکون, جو تم اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. سورۃ الانعام کی ورس نمبر ہے 81 سے کہ and how should I fear that which you have associated with Allah while you do not fear associating partner with Allah for which you have received no authority. کہ میں وَكَيْفُ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, اور میں اس چیز میں خوف کھاتا ہوں کہ جس کو تم اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, اور کیا تم اس بات میں خوف نہیں کھاتے کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا, کہ جو اس نے تم پر کوئی ایسی باتیں بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب تھے کہ تم کیسے اس رب کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر سکتے ہو. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, this was our argument which we gave to Ibrahim against his people.
نرفع درجات من نشاء. We rise up in rank whom we pleased. اور بے شک اللہ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند کرتا ہے. We rise up in rank whom we please. Surely ان ربک حکیم علیم. Your Lord is all wise, all knowing. کہ بے شک تمہارا رب ہر طرح کی علم و حکمت والا ہے. تو اللہ نے ان ساری جو ورسز ابھی میں نے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھی ہیں, that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that Ibrahim and his people in their mode of argumentation, اور پھر جو ان کی قوم کے اور ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہوا کرتے تھے, and then he showed them and throw them to all mankind that those وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں اور چاند کی پوجا کرنے والے ہیں, that which they observe whether during the day or night or not fit to be God or divine, they do not deserve to be worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala, because they are only creatures. کہ یہ سورج, چاند, ستارے, سیارے, کہکشاں, یہ تو ساری اللہ نے خود بنائے ہوئے اور یہ اللہ کے حکم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو حضرت جو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہی سوچتے تھے that they doesn't deserve to be worshipping beside Allah because they are only creatures that are cared for, directed and controlled. کہ یہ کسی کے controlled میں اور directed میں direction میں یہ کام کر رہے ہیں. They rise and then they set, they disappear, while Allah subhanahu wa ta'ala is the Almighty. Nothing could disappear, nothing could be hid from Him. He is everlasting, He is eternal, and there is no God or worthy of worship besides Him. تو یہ ساری چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے. As I told, حضرت ابراہیم علیہ السلام he was belong to Babylon. ایک بیبلون شہر سے بلونگ کرتے تھے, اور جو وہاں کے لوگ تھے وہ سب کے سب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. And the peoples of the Babylon worship idols, and they are those with whom حضرت ابراہیم علیہ السلام argued about their pattern of worship. And even once حضرت ابراہیم علیہ السلام broke their idols in pieces and proved their falsehood. اور اسی چیز کو انشاءاللہ آگے میں اکارڈنگ ٹو قرآن مینشن کروں گی. ان سورہ انبیاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ said وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. And we bestowed Ibrahim alayhi salam before his rectitude of conduct. کہ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکمت عطا کی, اور and we were well aware of him, اور بے شک اللہ اس چیز کو بہتر جاننے والا ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. اور سورہ انبیاء میں آتا ہے آیت مبارکہ 52 میں, اور جب ابراہیم نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کن چیزوں کے آگے تم پوجا کے لیے بیٹھے رہتے ہو, تو ان کی قالوا وجدنا آباءنا, تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ انہی کی پوجا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا 53 اور 54 آیت مبارکہ کا ترجمہ کہ بے شک میں تم کو اور تمہارے آباء و اجداد, تمہارے باپ دادا کو کھلم کھلا گمراہی میں دیکھتا ہوں. پھر انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ ہمارے پاس سچ لے کر آئیے اگر آپ سچ بولنے والے ہیں. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. اور آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا رب وہ رب ہے جو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور میں ان سب پر تمہارا گواہ ہوں. And we bestowed on Ibrahim alayhi salam before his rectitude of conduct, and we were well aware of him. When he said to his father and his peoples, what are these statues to which you are devoted? They said, we found our father worshipping them. Then Hazrat Ibrahim alayhi salam said to them, you and your fathers are certainly in manifest error. And then ان کی جو قوم تھی انہوں نے جواب دیا, they said that have you come to us with the truth or you are only a jester? He said, but your Lord is the Lord of heavens and earth, who originated them, and I am one of those who bear witness to Allah subhanahu wa ta'ala.
یہ آپ کے اور ان کی قوم کے درمیان، آپ کی قوم کے درمیان یہ بات چیت ہوئی تھی کہ آپ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اگین ان سورہ انبیاء میں فرام آیت مبارکہ 58 ٹو اپ ٹو 69 تک یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے کہ وَقَالَتِ اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, and by Allah I shall surely outwit your idols after you have gone away. So he broke them into pieces except the biggest of them. یہ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، جو ان کا جو بستی تھی، ان کے بستی میں ایک بہت بڑا ان کی بستی میں ایک بہت بڑا میلہ تھا. لائک دے ہیڈ اے فیسٹیول وچ دے سیلیبریٹڈ ونس اے ایئر. سو ساری بستی کے جو لوگ تھے، ایک میلہ ہوتا تھا اور اس کو منانے کے لیے باہر چلے جاتے تھے. اور اس دن بھی جب وہ فیسٹیول تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور ہمارے ساتھ اس میلے میں چلیے. تو ابراہیم نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے انکار کر دیا. اور جیسے ہی ان کے سارے گھر والے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اس بت خانے میں گئے جہاں پہ انہوں نے سارے بتوں کو رکھا ہوا تھا اور ان کے آ کے پوجا کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کو پکڑ کے توڑنا شروع کر دیا، اور صرف ایک جو بہت بڑا جو ان کا بت تھا جس کو وہ بہت بڑا خدا مانتے تھے اس کو چھوڑ دیا. سارے جب بستی والے واپس آئے انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہی ہمارے ان خداؤں کے خلاف بولتا تھا، اسی نے یقیناً یہ کام کیا ہے. اور اس طریقے سے اب یہ سارا جو واقعہ ہے، یہ جو فیسٹیول کا، یہ سارے کا سارا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے دیٹ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا and by Allah I shall surely outwit your idols after you have gone away. So he broke them into pieces. This is the translation of verse 58. So Ibrahim alayhi salatu salam broke them into pieces except the biggest of them, that they might return and see it. They said, who has done this? Our God. Surely he is the one of the evil doers. ہو سکتا ہے یہ کون برا کام کر سکتا ہے، اور بے شک یہ کام جو ہے صرف ابراہیم. They said, we heard a youth speaking about them and he is called ابراہم. تو ان کی بستی والوں نے کہا کہ ابراہیم ہی ہے جو ہمارے ان خداؤں کو برا کہتا ہے، تو بے شک یہ ابراہیم نہیں کیا ہے. قالوا فأتوا به. They said, bring him before the eye of the peoples that they may bear witness. They asked, have you done this to our God? Then they asked حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کام کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام said, it was the biggest one of them that did it. So ask them if they are able to speak. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے تمہارے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ یہ جو تمہارا سب سے بڑا بت ہے اس نے سارے باقی چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے. اور یہ جو بات کہنی تھی کہ تمہارے بڑے بت نے یہ کام کیا ہے، تم اس سے پوچھو. اس سے مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی جسٹ وانٹڈ ٹو شو دیم دا ٹروتھ اینڈ ریئلٹی کہ وہ بت جو بول نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، وہ کیسے آپ اس کو خدا مان سکتے ہیں؟ کہ آپ کو اگر اتنا ہی ہے آپ کے خدا، آپ کے ان خداؤں کو کس نے توڑا ہے، تو آپ اپنے بڑے خدا سے پوچھ لیجئے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. And then they turned to their own consciousness and said, surely you are yourself unjust. کہ ابراہیم آپ نے بہت بڑا یہ غلط کام کیا ہے. Then they were confounded with shame and said, surely you know that they do not speak. He said, do you then worship other than Allah something that can neither benefit you or do you any harm? کہ کوئی تم اس خدا کو پوجا کر رہے ہو. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم وشیء ولا یضرکم. کیا تم اس بت کی، اس رب کی عبادت کرتے ہو اور اس کو خدا مانتے ہو جو تمہیں بھی نفع نہیں دے سکتا، نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے. On the verse 67, اُفٍ لکم fire upon you. اور کہ تمہارے اوپر تمہاری یہ بے وقوفی ہے کہ تم ان بتوں کی طرف
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ تم ان کو خدا سمجھتے ہو ایک اللہ کو چھوڑ کر. ڈو یو ہیو نو سینسز افلا تعقلون تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے. دین انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. They said burn him and avenge your God if you are going to do anything. Then Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran in Surah Anbiya آیت مبارکہ 69 کا ترجمہ ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ جب ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ بے شک اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے کتنا ہی بڑا اور غلط کام کیا ہے کہ آپ نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس عمل سے ان کی قوم اتنی خفا ہوئی اور اتنی ان کو برا بھلا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم سے بڑا ہمارا دشمن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، ان کی قوم کے جو بڑے سردار تھے. اور پھر ان کی قوم جو تھی ان کے بڑے سرداروں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم ان کے اس بات کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے، ہمارے پوجا کرنے والے بتوں کو توڑا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ضرور آگ میں پھینکیں گے. اور یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام they said prepare for him a furnace and cast him into the blaze. They devised a plot against him but we made them the one most humiliated. اور یہ اس طریقے سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے they turned from argument and debate when they found themselves overwhelmed and without any evidence to threat and the use of the power and authority. So they decided to put Ibrahim alayhi salatu wassalam to burn him in the fire blazing. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے آگ جمع شروع کر دی. اور آگ کس طریقے سے جمع کرنی شروع کی تھی that they started gathering firewood from every possible place for a long time. That they prepared a huge solid land where they brought all firewoods and set the fire. کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک بہت بڑا زمین میں گھڑا کھودا اور اس کے اندر انہوں نے بے تحاشا لکڑیاں ڈال دی اور انہوں نے ان میں آگ لگا دی. like it started to flame and the flames they began a huge blaze. یعنی کہ اس کی جو بلیزنگ تھی آگ کے جو شعلے تھے بہت بڑے بڑے آسمان کی طرف جا رہے تھے and like its sparks seemed to be touching the sky. And then they placed Ibrahim alayhi salatu wassalam onto a catapult. Catapult ایک ایسی چیز تھی جو کہ لکڑی سی ہوتی تھی اور اس کو ربڑ سے باندھ کر اور دور یعنی کہ پھینکا جاتا تھا. ربڑ کی وجہ سے اس کو دور پھینکا ایک ایسی چیز تھی. اور یہ جس شخص نے کیٹاپلٹ کو انوینٹ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی قیامت کے دن تک اس پر لعنت ہوگی. اور اس نے فرسٹ ٹائم اس کو بلڈ اپ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے that he was the first to invent catapult. Allah subhanahu wa ta'ala will cause him to be swallowed by the earth and he will be sinking in it till the day of judgment. کہ وہ اللہ کے عذاب میں قیامت تک رہے گا. پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کیٹاپلٹ پر چینز کے ذریعے باندھا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا تھا. تو پھر اللہ نے حکم دیا تھا سورۃ الانبیاء میں ہے فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے یہ فردر ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں. Then they started shackling Ibrahim in chain and he remembered Allah with these words, there is no God worth worship but you. You are free of all imperfections, O Lord of the world. You deserve praise and the power is for you. You have no partner. کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی کہ بے شک اے میرے رب ذوالجلال تیری ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور بے شک تو ہی میرا سب سے بڑا
وکیل ہے اور تو ان تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے جو یہ تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ تو وحدہ لا شریک ہے. And when Ibrahim alayhi salatu salam, scholar says that when Ibrahim alayhi salatu salam was placed on the catapult, shackled in chain and then thrown in the fire, he said, Allah is sufficient for us and how good a protector he is. Like, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. That Allah مجھے کافی ہے, Allah is sufficient for me. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ and how good a protector he is. اور کتنا ہی وہ میرا اچھا بہترین مجھے بچانے والا ہے. امام بخاری جو ہیں حضرت ابن عباس سے نریٹڈ ہے that he said Allah is sufficient for us and how good a protector he is. Ibrahim alayhi salatu salam said it when he was thrown into the fire. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said it when it was said to him. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی مشکل اور پریشانی آتی تھی تو یہی کہا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں مدد کر دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو کیا جواب دیا تھا, اور ان کا توکل تھا اور ان کا جو گاڈ کانشیسنس ہوتی تھی پروفٹس کی وہ ایکسٹریم لیول پہ ہوتی تھی, اور اتنا انہیں اپنے اللہ کی ذات پر توکل ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا اگر میرا رب مجھے بچانا چاہے گا تو وہ مجھے بچا لے گا. یعنی کہ انہوں نے جو فرشتہ تھا اس کو بھی یہ جواب دیا کہ اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں جاؤں گا, اور اگر میرا رب مجھے آگ سے بچائے گا تو میں بچ جاؤں گا. سبحان اللہ, کتنا ان کو اپنے رب پر کتنا توکل تھا اور کتنا مضبوط توکل تھا. It is narrated that when he was thrown and was still in the fire, Jibreel alayhi salatu salam, the angel Jibreel approached him and he said to him, Ibrahim, do you need any help? And he replied, if from ye, then no. اگر تم میری مدد کرو گے اپنی طرف سے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ابن عباس جو ہیں وہ نریٹڈ ہیں, ان کی یہ حدیثیں وہ فرماتے ہیں کہ that the angel of rain said, کہ جو بارش کا جو اینجل ہے وہ آیا, میکائیل آیا, ایک بہت بڑا اللہ کا ادر فرشتہ آیا, اور اس نے کہا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کہتے ہیں تو میں بارش برسا دوں کہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو ابراہیم نے کہا نہیں, مجھے میرے رب کی ذات پر توکل ہے. ہمارا توکل ایسا کیوں نہیں بنتا؟ ہم توکل کے اس لیول تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ اگر ہم انبیاء کرام کی سٹوریز کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے حوالے سے ان کے حالات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ میری قرآن سے بے شک وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں, میری آیات سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں, جو اللہ کی پہچان والے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس توکل کے اس مقام تک پہنچائے جہاں پر اللہ کے انبیاء کرام تھے کہ کے بارش والے فرشتے نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں بارش برسا دوں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں, اگر میرا رب مجھے بچانا چاہے گا تو وہ بچا لے گا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یعنی کہ کہا جاتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ بہت سے پرندے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ چونچ میں پانی بھر بھر کے لاتے تھے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ بجھانے میں مصروف تھے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن, او فائر بی کول اینڈ سیف, یعنی کہ اے آگ میرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بردن ٹھنڈی بھی ہو جا, وسلامن اینڈ سیف فار ہم, فار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اے آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. تو اس طریقے سے حضرت کعب بن اخبار said, no people could benefit on that day from any fire and it did not burn except the chain
He was shackled in کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے اتنی سلامتیاں عطا کی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا ٹھنڈی ہو جا، اور باہر لوگ جو تھے وہ سوچ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آگ کے شعلے تھے اور جل گئے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے. تو یہ اللہ نے بلکہ آگ کو حکم دے دیا تھا کہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بھی ہو جا. طریقے سے حضرت اسی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم کے باپ نے یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم، اگر تیرا رب سچا ہے تو وہ ضرور تجھے اس آگ سے بچائے گا. اور اللہ نے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچایا تھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے کتنی دیر آگ کے اندر رہے تھے. کوئی سم اسکالرز کہتے ہیں کہ چند دن رہے تھے، سم اسکالرز کہتے ہیں 40 اور 50 days رہے تھے. اور مناہل بن عمر کہتے ہیں I was informed that Ibrahim alayhi salatu wasalam stayed there for 40 or 50 days. Then he said, no days or no nights were so good in my life as I was in the fire. کہ میری زندگی کے وہ سب سے بہترین دن تھے کہ جن دنوں میں میں آگ میں تھا. I wished all my life were like that. May Allah subhanahu تعالیٰ send his blessings upon me کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی تھیں کہ اور اتنی سلامتیاں اللہ نے مجھے عطا کی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ میری زندگی کے بہترین ایام ہیں. اور اس طریقے سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں the people of Ibrahim they wanted to take revenge but they were humiliated کہ اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو humiliate کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ بے شک انبیاء کرام سچے ہیں اور اللہ کی ذات ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور امام احمد جو ہیں اس کو نریٹڈ ہے کہ فقیہ بن مغیرہ کہتے ہیں کہ I enter upon عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما and saw in her house a spear laid down on the earth and I said, O al-Mu'mineen, what do you do with the spear? She said, we have kept it for these lizards to kill them because the Prophet ﷺ has told us when Ibrahim was thrown into the fire there was no animal on the earth but tried to put the fire out except the lizard. کہ صرف ایک ایسا جانور جو لیزرڈ تھا وہ ایک ایسا جانور تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھا اس کو فلیئر اٹ اپ کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ اس کے علاوہ دنیا کے ہر جانور نے ممکنہ کوشش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے. تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ لیزرڈ کو کہیں پہ بھی دیکھو تو اس کو مار دیا کرو کہ بے شک یہ ایک دنیا میں واحد جانور ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے میں بلو کیا تھا، فلیئر اٹ اپ کیا تھا. اور پھر اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہوا تھا. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نمرود جو تھا بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی. اور سم ادر اسکالرز کہتے ہیں کہ آگ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے لگائی تھی اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے ملاقات ہوئی تھی. اور پھر جب نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی تو نمرود جو تھا اس وقت دنیا میں کچھ اور بادشاہ بھی تھے. 4 ٹوٹل کنگڈم تھی اس وقت پورے ورلڈ میں. ان میں سے ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی اور حضرت ذوالقرنین کی بادشاہت تھی اینڈ یہ دونوں بلیورز تھے، نبی پیغمبر تھے. اور اس کے علاوہ نمرود اور ایک بختنصر کے نام سے ایک بادشاہ تھا، یہ دونوں ڈس بلیورز تھے جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی. یہ 4 بادشاہ تھے جو ایٹ اے ٹائم تھے. اور
اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نمرود کو کہا کہ آؤ ایک رب کی طرف ایمان لے کر آؤ، میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو ان کے دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی، یہ سورۃ البقرہ میں ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک. Have you not seen him who dispute with Ibrahim about his Lord, because Allah had granted him power, when Ibrahim alayhi salatu wasalam said to him, My Lord is he who gives life and ordains death. He said, I give life and cause death. یہ کس کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی؟ ابراہیم اینڈ نمرود. نمرود وہ بادشاہ تھا جو خود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وحدہ لا شریک ہے. اس نے کہا تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو پھر نمرود نے کہا کہ میں بھی ایسے کر سکتا ہوں. کہ دن نمرود نے دو بندوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ رکھا. کہا دیکھو قال انا احیی و امیت، میں تو زندہ بھی کرتا ہوں اور میں مارتا بھی ہوں. دین ابراہیم علیہ السلام said to him قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. یہ ہم اپنے سورۃ البقرہ کے درس قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے اور اس کو مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو سچا رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. And he was totally speechless. That Ibrahim alayhi salatu wasalam said, It is Allah indeed who caused the sun to rise from the east, so can you make it rise from the west? Thus was he who disbelieved confounded, and Allah subhanahu wa ta'ala does not guide people who are unjust. اور اس طریقے سے یہ بات ہوئی تھی. اور پھر جو نمرود تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ اسپیچ لیس ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، حالانکہ خدا وحدہ لا شریک ہے جس کے کنٹرول میں ساری کائنات کا نظام ہے. اینڈ جو نمرود تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے 400 سال حکومت کی تھی. اٹ از said that Nimrod ruled for about 400 years. کہ اس کی جو کنگڈم تھی وہ 400 سال تک اس کی بادشاہی کی تھی. اینڈ ہی واز haughty, arrogant, rebellious and materialist. کہ وہ اتنا تکبر اور فخر والا تھا کہ جس طریقے سے فرعون میں فخر اور تکبر تھا، سیم نمرود میں بھی اسی طرح فخر اور تکبر تھا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ کہا کہ اگر تو واقعی خدا ہے اور تو اس قابل ہے تو کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے تو مار بھی سکتا ہے. That if you are incapable of creating things, can you please create a mosquito? تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر واقعی تو کسی کو پیدا کر سکتا ہے تو ایک یہ چھوٹے سے مچھر کو بنا کے ہی دکھا دو. Then Ibrahim showed Namrud his arrogance and powerlessness, and he had nothing to answer him back. He was dumbfounded and lost words. پھر the Quran expressed this in the word, thus was he who disbelieved confounded, and Allah subhanahu wa ta'ala does not guide people who are unjust. اور یہ جو اسکالرز کہتے ہیں کہ دس آرگیومنٹ جو تھا ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو تھا یہ اس دن پیش آیا تھا کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے آگ سے باہر نکالے گئے تھے. This argument took place between Ibrahim and Nimrod on the day when he came out of the fire. They never sat together before, and so this argument took place. It is narrated by Zayd bin Aslam that Nimrod controlled strictly the کہا جاتا ہے کہ جو نمرود تھا کہ وہ اپنے ساری کنگڈم میں خود لوگوں کو یعنی کہ پروویژنز دیا کرتا تھا، ان کو کھانے پینے کا سامان مہیا کیا کرتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس فوڈ کی سپلائیز لینے کے لیے گئے تو اس نے ابراہیم کو کہا کہ تو اس چیز پر ہے کہ تو ایک خدا کو مانتا ہے، تیرا خدا کیا ہے؟ اگر تو مجھے خدا نہیں مانتا. تو یہ ساری جو بات چیت تھی یہ نمرود کے جو محل ہے وہاں پہ ہوئی تھی.
اور پھر اس کے بعد جو تھا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی پروویژنز اور ان کو فوڈ کی جو پروویژنز تھی اس کو دینے سے انکار کر دیا تھا. That then Nimrud controlled strictly the provision and people went to him for their food supplies, and Ibrahim alayhi salatu salam also went with a group of people for his supply. So he never met him before, so that this argument took place on that day. Ibrahim alayhi salatu salam was not provided with the provision of food as others were given by him, so he returned without having anything with him. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کسی بھی قسم کی مدد سے انکار کر دیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں واپس ویسے آئے. جب وہ اپنے گھر کے قریب آئے تو انہوں نے ایک ریت کو دیکھا اور ریت کو 2 تھیلوں میں بھر کے اپنے گھر کے قریب رکھ دیا اور خود ایک سائڈ پہ جا کر لیٹ گئے. تو پھر جب ان کی وائف نے ان سیکس کو کھولا تو اس میں سے بہترین کھانے پینے کی چیزیں تھیں. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام, that was the miracle of Ibrahim alayhi salam. As he came near to his home, he went towards a dune and filled with them his 2 sacks and said to himself, I will make my family distracted by these sacks. So when he came, he put them aside and went for a rest and slept. His wife Sarah went to see those 2 sacks only to find them full with the best of food. And so she prepared food from them. When Ibrahim alayhi salam woke up, he saw food. So he asked Sarah, where did you got that food? Then Hazrat Sarah replied that from what you brought home. یہ وہی چیزیں جو تم گھر میں لے کر آئے تھے. Then Ibrahim alayhi salam knew that it was a provision from Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. اور Zayd bin Aslam, he narrated that Allah subhanahu wa ta'ala sent an angel to that haughty king, commanding him to believe in Allah. کہ اس کے بعد پھر جو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمرود کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا. جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی انکار کر دیا تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ تم اپنا یہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آؤ. نمرود نے انکار کیا تو پھر اس قوم پر کیسا عذاب آیا تھا. آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent upon them an army of mosquitoes in such a number of that overshadowed the sun. اتنی کثیر تعداد میں اللہ نے مچھروں کا عذاب بھیجا تھا. That they ate their flesh and drank their blood and left them a structure of bones. کہ وہ مچھر اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ اللہ نے نمرود اور اس کی جو قوم تھی جو کہ شرک میں تھی, اللہ نے ان پر مچھروں کا ایسا عذاب بھیجا تھا کہ جو ان کے سارے جسم کا خون چوس لیتی تھی اور ان کا گوشت کھا لیتی تھی. اور اللہ نے نمرود کو اس کے خدائی کے دعویٰ کرنے کی کیا سزا دی تھی, کہ وہ خود کو بہت بڑا خدا سمجھتا تھا اور ایک چھوٹے سے مچھر سے اللہ نے کس طریقے سے اس کو عذاب دیا تھا. Like one of these mosquitoes entered the nose of the king and stayed there. He was punished by the mosquito, and to get relief from it, the king hit his head with a hammer till he died. کہ اس نے اپنے آپ کو مار لیا تھا کہ وہ جو مچھر تھا اس کی نوز اور اس کے دماغ میں بھناتا تھا اور اس سے وہ نہ کھا سکتا تھا, نہ پی سکتا تھا, نہ سو سکتا تھا, اور اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا. یہ ایک وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا واقعہ ہے کہ جس کے پاس بہت بڑی کنگڈم تھی. انشاءاللہ فردر جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑھیں گے تو جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور کفر و شرک کرنے والے تھے, اللہ نے کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ان پر عذاب بھیجا اور اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا. تو یہ واقعہ جو تھا عذاب کا, یہ اس وقت پیش آیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے زوجہ جو تھے سارا کو لے کر آپ سیریا کی طرف چلے گئے تھے. اور جو آپ کے جو پیچھے قوم تھی نافرمان, جو کہ بیبلون کے رہنے والے نمرود اور اس کے جو فالوورز تھے, اللہ نے کس طریقے سے ایک ان سین چھوٹی سے ماسکیٹو کا عذاب بھیج کر اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے
ختم کر دیا تھا. تو یہ جب ایک قوم میں نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، جب ایک قوم میں اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی ناشکریاں بہت حد تک بڑھ جاتی ہیں، پھر اللہ عذاب کی صورت میں ایسی قوموں کو مٹا کر نئی اور قومیں لے آتا ہے. جیسے کہ آج کل ہم لوگ ایک جیسے جس سچویشن میں ہیں کہ ہم لوگ کووڈ-19 کی صورت میں اپنے گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں، تو میں اپنے ہر بیان میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے اس آزمائش کو، اس جو آج کل کے جو آئسولیشن ہے، اس کو اللہ نے ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ ہم اللہ سے اور جڑ جائیں. جو ہم نمازیں نہیں پڑھتے، جو ہم برے کام کرتے ہیں، ہم جو حرام کام کرتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کا ترک کر کے that we need to rebuild our connection to Allah سبحانہ و تعالیٰ. کہ ابھی دیکھیں کہ اتنی سائنس نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے، لوگ آج کہاں سے کہاں تک ان کی سوچ اور پہنچ چکی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ پاور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. کہ ایک وائرس، ایک وہ کرونا وائرس جو ہے کہ جو نظر بھی نہیں آتا اور جس کو محسوس بھی نہیں کیا جاتا، جس کو دیکھنا انتہائی مشکل ہے، کہ اس نے کس طریقے سے آ کر ساری دنیا کو جھنجھوڑ کے ہلا کے بتا دیا ہے کہ ہے کوئی خدا کی پاور سے بڑی پاور تو بتاؤ. تو اللہ کریم ہم سب کو ایسی آزمائشوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کو ہمارے سابقہ گناہوں پر معاف فرمائے. انشاءاللہ آج کا درس قرآن اتنا ہی ہے. کل انشاءاللہ we will try to complete the story of سورہ ابراہیم علیہ السلام کی اس جو آپ کی یہ جو قصص ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اس اسٹوری کو کمپلیٹ کرنے کی کل انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. آج کے درس قرآن میں اگر مجھ سے کوئی ایسی بات جو غلطی ہو گئی ہو، اور اے رب کریم کوئی ایسی بات، کوئی ایسی لفظ جو میرے منہ سے نکل گئے ہوں، اے اللہ کریم جو آپ کی ذات کو ناپسند آ گئے ہوں، اے رب کریم میں تجھ سے اور تیری بارگاہ سے معافی کی طلبگار. اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے، اور رب تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں ہمیشہ آسانیاں دینے والا بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہم سب کی تمام دینی دنیاوی آزمائشوں کو ہم سے دور رکھے، اور ہمیں تمام بلاؤں وباؤں بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ کریم مجھے اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ کریم ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.